بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آخر کار اس کے جسم نے آخری جھٹکا لیا۔ اس کا پورا وجود فرش سے کئی انچ اوپر اچھل گیا۔ دھپ سے فرش پر دوبارہ گرنے کے بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ میرے نزدیک اس کی کوئی قومیت تھی نہ عہدہ، وہ امریکی تھا اور نہ سفارتکار۔ وہ صرف ایک مجرم تھا جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے کسی اخلاقی یا تعزیری قانون کو خاطر میں نہ لانے کا عادی ہو چکا تھا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ بہت آسان طریقے سے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میرے سر پر پولیس کی مداخلت کا خوف سوار نہ ہوتا تو اس کے لیے گھنٹوں اور دنوں پر محیط موت کا سسکنا اور تڑپتا ہوا عمل اس قدر بھیانک بنا دیا جاتا کہ وہ جہنم میں بھی اس کا تصور کر کے دہشت سے لرز جاتا۔ ٹام کو بے جان چھوڑ کر ہم تینوں بہت تیزی سے برآمدے تک پہنچے۔ غزالہ رائفل لیے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ویرا کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے ایک خالی کرسی پر بیٹھی اس اسکاچ کا گلاس نوش کر رہی تھی جو ٹام اور اس کے ساتھی گھبراہٹ میں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ اس کی رائفل اس کے شانے سے جھول رہی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس وقت اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اندر سے نکالی جانے والی دونوں نیم برہنہ لڑکیوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ویرا نے انہیں بے مصرف سمجھ کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ پہلے کمانڈو سے سامنا ہونے سے ٹام کی گردن توڑنے تک میں نے سب سے زیادہ جان گسل لمحات گزارے تھے۔ ویرا کو اس حالت میں دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آئی ہو؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ معاملے کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہی اول خان کا ماتحت برآمدے میں رکنے کی بجائے ریت پر اتر کر سیدھا گاڑیوں کی طرف ہو لیا۔ ویرا نے میری بات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اسکاچ اور سوڈے سے بھرے ہوئے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لینے کے بجائے اس نے پانی کی طرح وہ ساری شراب گھٹا گھٹ اپنے معدے میں اتار لی اور خالی گلاس کو زور سے میز پر رکھ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ دشمنوں کے مال پر موج نہ اڑانا کفران نعمت کہلاتا ہے، اس نے بائیں آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان میں سے کوئی بھی اب شراب نوشی کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ بچی کھچی اسکاچ میں ہی ٹھکانے لگا دوں۔ میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتی تو اس سے پولیس والوں کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے نازک اور خطرناک مشن پر آئے ہوئے ہیں؟ میں نے غصے سے تقریباً دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ سب معلوم ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ فساد کی اصل جڑ وہ تینوں کمانڈو تھے۔ دو کو تم نے مار دیا، تیسرے کا میں نے صفایا کر دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ میرے اور تمہارے لوٹ آنے کے بعد 4 شرابیوں کے خلاف رسمی کاروائی ہونی تھی، وہ ہو گئی ہوگی۔ اس میں مجھے کیا کرنا تھا؟ میں نے چوکیداری کرنے کے ساتھ ذرا اپنا دل بھی بہلا لیا۔ وہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں جنہیں میں نے اندر سے بگایا تھا؟ اس بار سلطان شاہ نے غسیلی آواز میں پوچھا۔ اوہ، تو تمہیں ان کے ہاتھ سے نکل جانے کا قلق ہے؟ وہ تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ جل پریاں تھیں، سمندر کے کنارے مدہوش بلکہ بے ہوش پڑی ہوئی ہوں گی۔ میں نے ان کے جسموں پر نظر آنے والی چند دھجیاں بھی نوچ کر اتار دی تھیں۔ مطلع صاف ہوگا تو کوئی بھی شوقین سیلانی انہیں سمندر کا تحفہ سمجھ کر اپنے ہاٹ میں اٹھا لے جائے گا۔ چاہو تو یہ نیک کام تم بھی کر سکتے ہو۔ زیادہ دیر تک وہاں پڑے رہنے سے بیچاریوں کو نمونیا نہ ہو جائے۔ ہم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اول خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میں تیار ہوں، یہ کہہ کر ویرا برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکیوں کے چکر میں سلطان شاہ وقت خراب کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مہنگی تفریح کے شوق میں بہت سی ناسمجھ لڑکیاں مجرموں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ کسی نے ویرا کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس مہم کے مثبت نتائج کے بارے میں حد سے زیادہ پر امید نظر آ رہی تھی۔ حد یہ تھی کہ اس نے کسی سے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ہم نے ٹام کو وہاں کس حال میں چھوڑا تھا۔ ہم سب بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑیوں تک پہنچے۔ اول خان کی سرزنش کے بعد ویرا نے بھی چپ سادھ لی تھی، لیکن اس کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں تک غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ آئی تھی۔ روانگی کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے اول خان کی گاڑی کی عقبی سیٹ میں جا گھسی۔ اول خان نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں بے بسی سے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ میرے
پہلے ماہ پر اول خان کا آدمی اپنی گاڑی کو ساحل کے متوازی دور تک لیتا چلا گیا۔ سلطان شاہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اس وقت میں سنی ہاٹ کے قریب سے سڑک پر نکلنے سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ کئی سو گز دور نکلنے کے بعد ہمارے ڈرائیور نے ایک موزوں مقام پر جیپ بائیں طرف گھما لی۔ ہماری گاڑی کہیں سے بھی ریتیلا راستہ پار کر سکتی تھی، مگر ہمیں اپنی کرولا کا بھی خیال تھا، کہیں وہ ریت میں پھنس جاتی تو اسے نکالنے کی کوششوں میں ہمارے کئی گھنٹے برباد ہو سکتے تھے۔ پانی کی چمکیلی ساحلی لکیر اور ہٹس کے درمیان سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بیشتر ہٹس روشن اور آباد تھے، لیکن باہر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنی ہٹ کے قرب و جوار میں ہونے والی روح فرسا فائرنگ نے اس طرف آئے ہوئے لوگوں کو خوفزدہ کر کے اندر محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سڑک پر پہنچنے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سنی ہٹ کو ہم دور چھوڑ آئے تھے۔ اس وقت سنی ہٹ کے قرب و جوار کا علاقہ بہت حساس ہو چکا تھا۔ پولیس کی نفری وہاں پہنچنے کے بعد کئی غیر ملکیوں کی لاشیں دریافت کرتی تو ان اطراف میں موجود افراد تفتیش کے نام پر خاصی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتے تھے۔ تم نے اب تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ٹام کا کیا انجام ہوا ہے۔ ہموار سڑک پر کچھ دیر کے سفر کے بعد اول خان نے ویرا سے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اسے مار آئے ہو۔ ویرا پورے اعتماد سے بولی، کیا الہام ہوا ہے تم کو؟ اول خان نے چڑ کر پوچھا۔ ڈینی اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اندر گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کا چہرہ بے نقاب تھا۔ یہ سامنے کی بات تھی کہ ڈینی نے اپنی رونمائی کرانے کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑا ہوگا، ورنہ ٹام دنیا کو بتاتا پھرتا کہ کرنل داور زندہ ہے۔ اس کی خودکشی محض ایک ڈرامہ تھی۔ اس وقت ویرا کا انداز چڑھانے والا تھا اور اول خان کی کھوپڑی واقعی سنک گئی۔ اس نے ترش لہجے میں کہا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ڈینی نے برآمدے کی طرف آتے ہوئے راستے میں اپنا چہرہ بے نقاب کیا ہو۔ ایسا ہوا ہوتا تو تم بھی اپنے چہرے سے بنیان اتار لیتے۔ تم دونوں ٹام کے قتل کے ٹرانس میں آئے ہوئے تھے۔ راستے میں تم دونوں کو کسی بات کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ تم نے برآمدے میں پہنچنے کے کئی منٹ بعد اپنے چہرے سے بنیان اتارا تھا۔ ویرا کے پاس اس وقت ہر سوال کا ایک منطقی جواب موجود تھا۔ لمحہ بھر توقف کے بعد اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، چلو اب بتا دو کہ ٹام کا کیا کیا گیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ اول خان کو سبکی سے بچانے کے لیے میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اسے ہر قیمت پر جہنم واصل ہونا تھا۔ آج اس سمیت 4 آدمی مارے گئے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس خون ریزی پر ہمارا مخالف کیمپ کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بلبلا اٹھیں گے۔ ویرا آسودہ لہجے میں بولی، اب جلال اور دوسرے اعلیٰ سرکاری افسروں کا کڑا امتحان شروع ہوگا۔ ہونے والا کام ذرا سی دیر میں ہو جاتا ہے، اس کے اثرات برسوں تک زائل نہیں ہوتے۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکا تم ان لوگوں میں گھس کر دیر تک کیا کرتے رہے اور تم نے خاموشی سے 2 کمانڈوز کو کیسے مار لیا۔ اول خان کو میدان کارزار سے دور نکلنے کے بعد دوسری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی تھی۔ تمہارا اور غزالہ کا مشاہدہ 100% درست تھا۔ انہوں نے میرے پالتو کتے کو مار دیا تھا۔ تمہارا پالتو کتا کہاں سے آ گیا؟ ویرا نے میری بات درمیان سے اڑا کر تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ پہلے کمانڈو سے ملاقات ہونے تک مجھے خود بھی اس بیچارے کے وجود کا علم نہیں تھا، میں نے ہنستے ہوئے بتایا۔ انہوں نے مجھے بہت مشکل سے اپنے کتے کے پاس جانے کی اجازت دی اور وہیں سے میرا کھیل شروع ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ایک کر کے انگوٹھی کے شکار ہوئے تھے۔ سچ پوچھو تو آج کا اصل ہیرو وہی آوارہ اور گمنام کتا ہے جو ان کا نشانہ بنا تھا۔ وہ نہ مارا گیا ہوتا تو ہم سنی ہٹ کے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے۔ دلچسپ کہانی معلوم ہوتی ہے، اول خان بولا۔ ذرا تفصیل سے واقعات سناؤ، سفر مزے سے گزر جائے گا۔ گھر چل کر بات ہوگی۔ حسب منشا نتائج حاصل کر لینے کے بعد مجھے یکایک تکان کا احساس ہونے لگا ہے۔ میں کچھ دیر اونگنا چاہتا ہوں، میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بڑے مارکوں کے بعد ایسا ہوتا ہے، تم واقعی تھک گئے ہوگے۔ اول خان نے ہمدردانہ لہجے میں میری تائید کی اور پھر چپ سادھ لی۔ ویرا بھی خاموش ہو گئی۔ وہ دشمن کا خون نہیں پی سکتی تھی، لیکن اس کی خاصی شراب پی گئی تھی اور شاید کچھ دیر کے لیے اس کے سرور میں کھو جانا چاہتی تھی۔ میں نے نشستوں کی درمیانی جگہ میں اپنے پاؤں پسار کر اپنا سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ اول خان کی جیپ ویران سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے منزل کی طرف رواں تھی۔ کہیں سے خیر ہونے کی موہوم سی امید
امید بھی ہو تو اخباری رپورٹر وہاں منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہاکس بے اور اس سے ملحقہ طویل ساحلی پٹی پر کراچی کے شہریوں اور باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش ضرور ہے، لیکن خبروں کے اعتبار سے وہ پوری پٹی خاصی بنجر تصور کی جاتی ہے۔ اخباری صنعت سے وابستہ افراد سیر و تفریح کے لیے ادھر جا نکلیں تو اور بات ہے، خبر کی تلاش میں کوئی سمجھدار رپورٹر اس دور افتادہ ساحل ویرانے کا رخ نہیں کرتا۔ وہاں کوئی واقعہ رونما ہونے کے بعد ریکارڈ پر آ ہی جائے تو اس کی خبر متعلقہ تھانے کے ذریعے چند گھنٹوں میں اخبارات تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کے اخباروں میں ہاکس بے کی اس خوں آشام رات کے بارے میں کوئی خبر جگہ نہیں پا سکی۔ واقعہ بہت دیر سے رونما ہوا تھا، جب تک اخبار والوں کو اس کی بھنک ملتی۔ اخبارات کی آخری کاپیاں شاید طباعت کے آخری مراحل سے گزر رہی تھیں۔ واقعات بہت سنگین اور سنسنی خیز تھے۔ سلطان شاہ 10 بجے بازار سے سودا صرف لینے کے لیے گیا تو واپسی پر اس کی بغل میں کئی اخباری ضمیمیں دبے ہوئے تھے، جن کی چنگاڑتی ہوئی سرخیاں کراچی کے ساحلی ویرانے میں ہولناک دہشت گردی کی خبر دے رہی تھیں۔ ایک ضمیمے کی شہ سرخی میں میرا نام نمایاں تھا۔ سلطان شاہ کے لائے ہوئے وہ اخباری ضمیمے ہم سب کے لیے گہری دلچسپی کا مرکز بن گئے۔ ہر ضمیمے کی سرخیوں میں معلومات کے دریا بہا دیے گئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ متن میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہوگی جسے سرخیوں میں بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ میں نے عجلت میں سب ضمیموں کی سرخیاں دیکھ ڈالی۔ وہاں کمانڈوز کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہر کمانڈو اپنے آخری لمحات کی کہانی اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے سدھار گیا تھا۔ اخبارات نے ان تینوں کی اموات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی تھیں۔ ان کے نزدیک اہم ترین نقطے صرف 2 تھے۔ اول یہ کہ 2 کمانڈوز کی بے داغ لاشیں ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ اسے قاتل کی طرف سے ایک پیغام قرار دیا گیا تھا، جس کا ایک مفہوم یہ نکالا گیا تھا کہ کراچی میں باہر سے آئے ہوئے مسلح فوجیوں کو اس کتے جیسے انجام سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں متعلقہ نامہ نگار کی افتادے طبع پر اپنے دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرا نقطہ بہت اہم اور پرمغز تھا۔ کتے کے بغیر سر والی لاش کے ساتھ پائے جانے والے دونوں کمانڈوز بظاہر کسی زہر کا شکار ہوئے تھے۔ شہر میں اس سے پہلے پائی جانے والی ایسی لاشیں ڈینی کے نام سے منسوب کی جاتی رہی تھیں۔ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ تازہ واردات میں میرا ہاتھ تھا۔ امریکی قونصل خانے کے حکام نے اپنے ابتدائی رد عمل کے اظہار میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیم گن کی طرح زہریلی سوئیوں سے ہونے والی ہلاکتیں ڈینی کی شناخت ضرور بنی ہوئی تھیں، لیکن نئے واقعات کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا۔ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دیگر شواہد کے سامنے آنے کے بعد قاتل کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ ٹام کے رنگین مزاج ساتھی کا نام فشر تھا۔ وہ کراچی میں ایک امریکی بینک کا افسر تھا۔ وہاں آئی ہوئی دونوں لڑکیاں بھی اسی بینک میں اہم عہدوں پر کام کر رہی تھیں۔ ان تینوں کے بیانات کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ تینوں پولیس یا امریکی حکام کو کوئی قابل ذکر بات نہیں بتا سکیں گے۔ ویرا کے اندازے کے عین مطابق شہر کے ایک نامور گھرانے کے نوجوان ساحل پر بے ہوش پڑی ہوئی لڑکیوں کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اٹھا کر اپنے ہٹ میں لے گئے تھے، لیکن جب وہاں ہونے والے کشت و خون کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر دونوں لڑکیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان خبروں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹام اور تینوں کمانڈوز کی موت نے امریکی حکام کو بری طرح خائف کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نک اور گیری کے بعد ٹام نے کسی سے تصادم مول لیا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک وقت اپنے 4 انتہائی اہم آدمیوں کے جانی نقصان کی صورت میں میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ کھل کر کہہ سکتے تھے کہ ان 4 کی موت میں میرا ہاتھ تھا، مگر وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی کھلی الزام تراشی پر مشتعل ہو کر میں ان کے مزید آدمیوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ ان کے وہ رجحانات میری نگاہ میں پسپائی سے کم نہیں تھے۔ مجھے جہانگیر کی کہی ہوئی یہ بات لغو محسوس ہونے لگی کہ حکومتوں سے ٹکرا کر کوئی فرد زیادہ دیر تک نہیں پنپ سکتا۔ امریکی انتظامیہ کے بہترین دماغ میرے خلاف یکجا تھے۔ وہ میری بو پر لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جدید ترین وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ سہم گئے تھے۔ وہ ان کی
کی سرکاری مشینری کی ایک فرد کے ہاتھوں کھلی شکست تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ تمہارے ہونٹوں پر خود بخود ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی ہے۔ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ بلبلا اٹھیں گے؟ وہ بیچارے تو کھلی شہادتوں کے باوجود مجھ پر الزام لگانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کے بجائے اخبار والوں نے میرا نام اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی مجبوری پر ناز مت کرو۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں چرچل نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری فوجیں بہادری سے پسپا ہو رہی ہیں۔ ان کی یہ پسپائی مسلط امیز اور خطرناک ہے۔ اندر کا حال تمہیں اپنے گرو گھنٹال سے معلوم ہوگا۔ میں 2 مرتبہ جلال کا فون ملانے کی کوشش کر چکا تھا۔ اس کا موبائل بند پڑا ہوا ہے۔ دونوں بار ریکارڈنگ چل پڑی تھی۔ اب اس کا نمبر ملانے کی غلطی نہ کرنا۔ اس وقت تمہاری پوزیشن بہت مخدوش ہے۔ وہ تم سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہارے کسی رابطے سے بچنے کے لیے اپنا فون بند کیا ہوگا۔ موقع ملنے پر وہ خود تم سے رابطہ کرے گا۔ ویرا نے بہت سنجیدہ ہو کر مشورہ دیا۔ یہ کھیل بہت خطرناک حدوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے وہ کسی ناگہانی عطاب کا نشانہ بن جائے۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جلال کے بارے میں وہ بات میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی اجلاس وغیرہ میں الجھا ہوا ہوگا۔ اخبار والوں نے بدنصیب کتے کو بھی زبردستی ایک علامتی دھمکی بنا ڈالا ہے۔ کیا ان دونوں کی لاشیں وہاں ڈالتے ہوئے تمہارے ذہن میں ایسا کوئی خیال آیا تھا؟ سلطان شاہ نے اپنے سامنے پھیلا ہوا آخری ضمیمہ ایک طرف ڈالتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کسی کو نہیں ڈالا، میں نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہوتا چلا گیا۔ اس میں میرے حاضر دماغی کے علاوہ کسی منصوبہ بندی کا دخل نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے لڑکیوں کے بارے میں بیچارے سلطان شاہ کی منصوبہ بندی دری کی دری رہ گئی۔ میری کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ سب تمہارے دماغ کی گندگی ہے۔ سلطان شاہ نے کھسیا کر جواب دیا۔ میں نے تو ان بے شرموں کو لات مار کر کمرے سے بھگا دیا تھا اور ندیدے انہیں ساحل سے اٹھا لے گئے۔ ویرا نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ وہ شہر کے اعلیٰ گرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ میں نے متاسفانہ انداز میں تبصرہ کیا۔ ایسی حرکتیں بڑے گرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہی کرتے ہیں۔ ویرا نے برجستہ جواب دیا۔ کوئی ایرا گیرا ان لڑکیوں کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اخبار والوں نے ان لڑکوں کے نام نہیں دیے، لیکن سینہ بے سینہ بات بہت پھیلی ہوگی۔ سلطان شاہ نے کہا۔ انہیں اپنے گھرانے کی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں آیا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ عورت کا نشہ آدمی کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ویرا کو اس پر فکرہ چست کرنے کا موقع مل گیا۔ تم ذرا بڑے ہو جاؤ تو یہ نازک باتیں تمہاری سمجھ میں آنے لگیں گی۔ میں اتنا بڑا ضرور ہوں کہ تمہاری گھٹیا باتوں اور حرکتوں کو سمجھ سکوں۔ نشہ عورت کا ہو یا شراب کا، یہ ہر وقت تمہارا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے۔ شیعہ کی تربیت تمہاری نس نس میں رچی ہوئی ہے۔ آج تک تم اس شہر سے باہر نہیں آ سکی۔ سلطان شاہ نے یکا بہت لمبی چھلانگ لگا ڈالی۔ مجھے ڈر تھا کہ شیعہ کے حوالے پر ویرا بفر جائے گی، لیکن وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج میں اسی تربیت کے سہارے زندہ ہوں، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شیعہ میں رہ کر میں نے بدترین حالات میں زندہ رہنا سیکھا ہے۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک 10 دفعہ خودکشی کر چکی ہوتی۔ اپنے اس اعتراف پر ٹھنڈے دل سے غور کر لو۔ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سلطان شاہ کا لہجہ طنز کی تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آن کی خاطر اپنی جان پر کھیل جانے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں، تم میں ایسی کوئی خو بو نہیں ہے۔ دونوں کان پکڑ کر اپنے منہ پر زور سے تھپڑ لگاؤ۔ ویرا نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم حرام موت مرنے والوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہو۔ خودکشی کرنے والے دنیا کے بزدل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ جس میں زندگی کی تلخ و ترش سچائیوں سے لڑ کر جینے کا حوصلہ نہ ہو، وہ موت کی آغوش میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں، سلطان شاہ نے مدافعانہ لہجے میں جواب دیا، لیکن یہ بھی تو جانتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے موت کو گلے لگانے کے لیے دل گردے درکار ہوتا ہے۔ تم دوگلی باتیں کر رہے
ہو؟ ویرا نے احتجاج کیا۔ ایک حرام کام کی تکمیل میں کہیں بھی کوئی قابل تعریف مرحلہ آ ہی نہیں سکتا۔ جس فعل کا کل حرام ہو اس کا ہر جز حرام ہوگا۔ اس میں دل، گردوں اور پھیپھڑوں کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بات لڑکیوں کے ذکر سے شروع ہوئی تھی، لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بحث میں وہ دونوں اپنے اصل موضوع کو بھول کر بہت آگے نکل گئے تھے۔ میں نے سختی سے کہا، تم دونوں شرفا کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے ہو، ہر وقت چڑی ماروں کی طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہو۔ او ہو، تو یہاں کوئی شریف بھی ہے؟ ویرا نے اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے بے ساختہ کہا، یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ میں نے جلا کر دھمکی دی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اندر سے خالی نکلے گا۔ اس بار سلطان شاہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تم اس کی زبان درازی پر دھیان نہیں دیتے؟ ویرا تنک کر بولی، بس یہ چاہتے ہو کہ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دوں؟ یہ جو چاہے بکتا رہے، میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون چاہتا ہوں، ہم پنگ پانگ نہیں کھیل رہے۔ غزالہ نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر ناصحانہ لہجے میں کہا، دشمنوں سے ہونے والی لڑائی بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ہم کو ہر وقت سنجیدہ اور چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے تم سے مختلف ہے۔ ویرا یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگی۔ نازک ترین مرحلہ پچھلی رات کو گزر گیا۔ ٹام کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہمیں کچھ دنوں کے لیے سکھ کا سانس لینے کا موقع مل گیا ہے۔ ان کو اپنا کوئی متبادل مہرہ میدان میں اتارنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ وہ ٹام کی موت کو آسانی سے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ غزالہ نے متانت کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں اخباری اطلاعات پر خوش نہیں ہونا چاہیے، پس پردہ نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ویرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، چند منٹ پہلے میں ڈینی کو یہی سب سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، تم میری کہی ہوئی بات دہرا رہی ہو، پھر تم نے نازک ترین مرحلہ گزر جانے والی بات کیوں کہی؟ میرا خیال ہے کہ اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ غزالہ بولی، میں جسمانی مشقت اور مار داڑ کی بات کر رہی تھی۔ ٹام کو ٹھکانے لگا کر ہم نے وہ محاذ ٹھنڈا کر دیا ہے، اب ذہنی جمناسٹک کا آغاز ہوگا۔ ٹام کا کوئی جانشین سامنے آنے تک ہم دوہری مشقت سے بچے رہیں گے۔ غزالہ کی بروقت مداخلت کی وجہ سے ان دونوں کے موڈ اور ماحول میں یکا یک سنجیدگی کا عنصر آ گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تینوں حالات و واقعات پر اپنا سر کھپانے میں مصروف ہو گئے۔ میرے کان ان کی طرف لگے ہوئے تھے، لیکن ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ شام کو 5 بجے غیر متوقع طور پر سوبراج کا فون آ گیا۔ وہ اسی شام مجھ سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ میرے لیے اس کی وہ فرمائش بہت انوکھی تھی۔ پچھلے دن تک وہ مجھ سے کترا رہا تھا، وہ جہاں کہیں بھی تھا مکمل رپوشی کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس وقت یکا یک مجھ سے مل بیٹھنے کی نرالی بات کر رہا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ سبب کچھ بھی رہا ہو، یہ ایک حقیقت تھی کہ وہ کئی بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا کہ وہ موزوں وقت پر مجھ سے ضرور ملے گا۔ شاید اس کی دانست میں وہ موزوں وقت آ ہی گیا تھا۔ اس ملاقات کا امکان سامنے آتے ہی میرے ذہن میں متعدد سوالات ابھرے تھے، مگر میں نے اس سے کوئی بات پوچھنی مناسب نہیں سمجھی۔ میں اس کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وقت گزر جانے کے بعد میری نگاہوں میں اس ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ ملنے کا خواہاں تھا تو میں کسی پس و پیش کے بغیر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ سوبراج کی دانست میں میری اور اس کی پوزیشن تقریباً یکساں تھی۔ وہ قانون کو مطلوب تھا، ریکارڈ کی حد تک میری بھی وہی حیثیت تھی۔ اسے FBI والوں کی کسی خون ریز انتقامی کارروائی کا خدشہ تھا تو میری گرفتاری کے لیے امریکیوں نے لاکھوں ڈالر کے خطیر انعام کا اعلان کیا ہوا تھا۔ دونوں کے مسائل مشترکہ تھے، ہم دونوں رپوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور بے خوف ہو کر منظر عام پر آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ملاقات پر اصولی آمادگی کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ کہاں ملا جائے۔ وہ میری طے کیے ہوئے مقام پر آنے سے ہچکچا رہا تھا، میں اس کی تجویز قبول کرنے سے گریزاں تھا۔ زبان سے دونوں ایک دوسرے کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلا رہے تھے، مگر اسے مجھ پر بھروسہ تھا نہ میں اس کے لیے آسان شکار بننے پر آمادہ تھا۔ میں نے شہر کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ملنے کا مشورہ دیا تو وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوا۔ یہ بات کئی مرتبہ اس کے تجربے میں آ چکی تھی کہ وہ اپنی شکل و صورت میں لاکھ تبدیلیاں کر
نکلے، اپنی ناک کی غیر معمولی بناوٹ کو نہیں چھپا سکتا۔ بڑے ہوٹلوں کے اخراجات ہر کس و ناقص کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، وہاں وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے لیے بھاری اخراجات کی کوئی وقت نہ ہو۔ یہ ہمارے ملک کی بڑی بد نصیبی ہے کہ سیاست اور سماج میں کسی کو عقل دانش کے اعتبار سے رتبہ نہیں ملتا۔ جس کی جیب میں پیسے ہوں اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ صوبراج کے لاشعور میں یہ خوف جاگزیں تھا کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں بکثرت آنے والے متبول اور مقتدر لوگوں میں اس کے شناساؤں میں سے کسی نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تو وہ ناقابل تصور مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ آخر اس نے خود ہی پارک ٹاورز کا نام تجویز کیا۔ وہ کلفٹن کے مہنگے اور ستھرے علاقے کی ایک جدید اور کئی منزلہ مارکیٹ ہے جہاں نیچے سے اوپر تک ہر قسم کے ساز و سامان کی خوبصورت دکانیں خریداروں کے استقبال کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس مارکیٹ کی ایک اوپری منزل خریداروں کے سستانے اور کھانے پینے کے لیے مخصوص ہے جہاں شہر کے مشہور ریستوران وغیرہ اپنے سٹال سجائے بیٹھے ہیں۔ روگنی نان سے اطالوی پیزا تک ہر شے مناسب نرخوں پر دستیاب ہوتی ہے۔ جی چاہے تو پیسے دے کر خود کچھ خریدیں، اپنی میز پر لائیں اور شوق کریں۔ کوئی تھکا ہارا خریدار اس فوڈ کورٹ کی دکانوں سے کچھ خریدے بغیر وہاں بیٹھا سستاتا رہے تو کوئی اس سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شہر کے متوسط طبقے کے بالائی خاندانوں کا ایک مقبول ٹھکانہ ہے۔ پارک ٹاورز میں عام خریداری کے لیے عمرہ اور روسا یا پھر شاہ خرچ نوجوان آتے ہیں۔ فوڈ کورٹ ان کی منزل نہیں ہوتی۔ شاید وہ جگہ صوبراج کی دیکھی بالی تھی، اسے یقین رہا ہوگا کہ اس کے جاننے والوں میں سے کوئی وہاں نہیں پھٹکے گا اور وہ شناخت کے خطرے سے محفوظ رہ کر مجھ سے ملاقات کر سکے گا۔ پارک ٹاورز کے فوڈ کورٹ میں 7 بجے ملاقات کا وقت طے ہو جانے کے بعد صوبراج نے میرے پہچان کا سوال اٹھا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسے بھیڑ میں بھی پہچان لوں گا، مگر اس نے اپنی دانش میں مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی، وہ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود کبھی ڈینی کی حیثیت میں اس سے نہیں مل سکا تھا۔ کرنل دابر کے روپ میں اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے راج محل پہنچا تو وہ غائب تھا۔ مجھے سنیل سے مل کر لوٹ آنا پڑا۔ میں نے اسے حادثے میں تباہ ہونے والی کالی ایکارڈ یاد دلائی۔ وہ اس واقعے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے بھیجے ہوئے اس آدمی کو بھی نہیں بھول سکا تھا جو اس کی مولوی تمیز الدین روڈ پر چھوڑی ہوئی گاڑی کو کرین کے ذریعے لے کر ڈاکٹر صادق کے گھر پہنچا تھا۔ صوبراج نے رقم کا لالچ دے کر اس آدمی کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تھی اور میرے جال میں پھنستے رہ گیا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ وہ میرا آدمی نہیں میں خود تھا، وہ اس صورت کو اپنے ذہن میں تازہ کر لے تو پل بھر میں مجھے پہچان لے گا تو وہ فرتے حیرت سے وہ ہکلا کر رہ گیا۔ اس واقعے کے بارے میں صوبراج نے دل کھول کر مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور میں نے اسے اصلیت سے آگاہ کیے بغیر یہ شکایت کی تھی کہ اس سے رقم لینے کے بعد میرا آدمی واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے اپنی فیاضی کے سبب سے مجھے اپنے ایک کارآمد آدمی سے محروم کر دیا تھا۔ اس وقت میں نے صوبراج سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھے کیسے پہچان سکے گا، لیکن اس کے دل میں چور تھا۔ اس نے میرے بہروپ سے فریب کھا کر مجھ سے بہت زہریلی باتیں کی تھیں۔ اس نے از خود کہا کہ وہ 7 بجے کی مجوزہ ملاقات میں اس واقعے کے بارے میں اپنی پوزیشن صاف کرے گا۔ میں نے ہنس کر اس کی بات سنی اور ہمارے درمیان گفتگو ختم ہو گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔